أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي أنت يد الله. درود پڑھیں محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اس چینل کے ذریعے سے جو لوگ بھی اس مجلس کو ملاحظہ کریں گے، خصوصاً ان سے میری درخواست یہ ہے، چونکہ ایسے ماحول میں اس طریقے کو اپنایا گیا ہے کہ جب پابندیاں ہیں پوری دنیا میں ہر طرف، چونکہ ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں آپ رہیں، جس ملک میں رہیں، اس کے وفادار رہیں، تو ان سب شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کو مجلس میں اگر جانے سے روکا جا رہا ہے یا ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے، لیکن لوگوں کو مجلس کرنے اور سننے سے نہیں روکا گیا ہے، لہذا ہم اپنے گھر میں رہ کے بھی بہترین علی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی کا ذکر کرو، کہیں پہ بھی کرو، کسی بھی عالم میں ہو تو کرو۔ علی علی کہنا عبادت ہے، آپ گھر میں رہ کے بھی یہ عبادت کر سکتے ہیں، اور ایسی عبادت جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں۔ دیکھیں آپ ناظرین کرام، ایسے عالم میں بھی جب لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، لیکن جب انہیں ذرا سا موقع ملا تو مولا کی چوکھٹ تک پہنچ گئے۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا، انہیں بہت بہت مبارکباد دوں گا، انہیں سلامی دوں گا۔ اور چونکہ علی کا مقصد ہی یہی تھا، آپ حضرات غور کر رہے ہوں گے کہ علی کو ید اللہ کیوں کہا گیا؟ صرف شمشیر چلانے کی وجہ سے ید اللہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو راتوں میں اپنے پیٹھ پر روٹیوں کا گٹھر لے کر نکلتا تھا اور غربا میں تقسیم کیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں نوالا کھلایا کرتا تھا، اس لیے بھی علی کو ید اللہ کہتے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، اور اس سے قبل بھی جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، میں واقعاً علی والوں کی ستائش کروں گا، انہیں مبارکباد دوں گا، جس طرح سے ہماری قوم میں یا دیگر اقوام ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے راشن کا انتظام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہیں سے تو ثابت ہوتا ہے کہ علی کا عمل یہی تو تھا۔ جس طرح سے لوگ بڑھ بڑھ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہی تو کردار علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمیں اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے انجمنوں کے ماتم ہے دستہ کے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسی فکر میں لگے ہیں ہم کسی بھی طرح کچھ حد تک
لوگوں کو ہم راشن پہنچا دیں۔ میں نے اسی لیے یہ حدیث سرنامہ کلام قرار دی ہے۔ دوستو اس پہ غور کیجئے گا، جب آپ کی اتنی خواہش ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی پیاسا نہ رہنے پائے، کوئی فاقے سے نہ رہنا پائے، تو دوستو جو خود یدول اللہ ہوگا اس کی کیا خواہش ہوگی؟ بھئی مولا کائنات کے وقت میں، دور حکومت میں کوئی آپ کو واقعاً بھوکا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے ید اللہ ہونے کی یہ بھی بین دلیل ہے کہ علی اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو نوالا کھلایا۔ تو میں آپ کو تاریخ آپ کے سامنے ہے، مگر ایک چھوٹی سی تاریخ آپ کو میں چونکہ زیادہ طور پہ غور نہیں کیا جاتا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے علی کے فضائل سے، میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک خاتون گزری ہے جس کا نام ماریہ ہے تاریخ میں۔ اصلاً ہم لوگوں میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی تاریخ پڑھی ہے تو اس پہ بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اشکال شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کوئی درس مل رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں واقعے سے کوئی درس نہ ملے تو ہم اس پر بحث و مباحثہ، ضروری بھی ہے بحث و مباحثہ، اسی لیے تو بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں کوئی نتیجہ مل سکے۔ ماریہ نصرانی ایک ایسی خاتون جس کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، لیکن وقت ایک ایسا آتا ہے جب عبید اللہ ابن زیاد کے دور میں قحط پڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا میں جس طرح مہاماری پھیلی ہوئی ہے، لوگ کھانے کو محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، تو یہ مدد کرنا، یہ لوگوں کو جا کے خبر گیری کرنا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ماریہ نصرانی ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتی تھی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر ایک ایسا دور آتا ہے کہ جب شوذب نامی شخص کوفے میں مہاماری کے درمیان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی تنظیم کے ساتھ، اپنی حکومتی دستے کے ساتھ آتا ہے، تو انہی میں مدد کرنے والوں میں، کیونکہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر تنظیمیں لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ آج جیسے ہر پارٹی کے لوگ آگے آ رہے ہیں، ہر انجمن کے لوگ آگے آ رہے ہیں، ہر فرقے کے لوگ آگے آ رہے ہیں، میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج پوری دنیا اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے فرقے کی فکر چھوڑ کر وہی عمل کر رہی ہے جو علی ابن ابی طالب کا عمل تھا۔ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے۔ تو گویا کہ اس وقت میں جب مہاماری پھیل گئی، ماریہ نصرانی اپنے تنظیم کے ساتھ اپنے عبادت گاہ کی جو عابدہ و زاہدہ ہوا کرتی تھیں ان کی زبان میں سب کے ساتھ نکلتی ہیں مدد کرنے کے لیے۔ اچانک نگاہ پڑتی ہے کہ ایک شخص ہے جو بڑھ بڑھ کر لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جلدی جلدی لوگوں کی خبر گیری کر رہا ہے، جو گرے پڑے ہوئے انہیں اٹھا رہا ہے، طبیب کو بلا رہا ہے۔ ماریہ نصرانی نے دیکھا، اپنی کے دوست سے پوچھتی ہے کہ یہ بتا یہ شخص کون ہے؟ کہا ماریہ تجھے اس سے کیا، وہ مسلمان ہے، ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا کام کریں اور یہاں سے چلیں۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہم نے سنا ہے کہ شوذب ہے، وہ کوفے کا خزانہ دار ہے، بڑا ایماندار ہے، حق پرست ہے۔ بھئی اس کی عدالت یہ ہے کہ اگر اس کا سگا بھائی بھی آ جائے تو ایک سکہ وہ زائد نہیں دیتا ہے خزانے سے۔
کہا اچھا اسے بنایا کیوں گیا؟ کہا اس لیے اسے اپائنٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس کی عدالت علی کی عدالت سے ملتی ہے، اس کا طریقہ علی کے طریقے سے ملتا ہے۔ ماریہ نصرانی فوراً یہ کہتی ہے کہ یہ بتا جس کا انداز علی کے انداز سے ملتا ہو، کیوں نہ میں اس کی دیوانی ہو جاؤں، کیوں نہ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو جاؤں؟ اس لیے کہ تو شوذب کو دیکھ رہی ہے، میں شوذب کو نہیں، بلکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں شوذب کے مدد کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے علی کی مدد یاد آ گئی، جیسے علی کا مدد کرنا یاد آ گیا۔ دوستو واقعہ ختم کرتے ہوئے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مگر میں نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں، حالات ایسے بنے شوذب نے ماریہ سے شادی کر لی، یہاں تک کا معاملہ ہو گیا، عقد ہو گیا، شوذب کے گھر میں ماریہ گئی۔ لیکن ماریہ نصرانی نے جب یہ دیکھا کہ شوذب کو میں نے علی کے انداز میں پایا تھا، لیکن اب اس کا انداز وہ نہ رہا، اب اس کا کردار وہ نہ رہا، تو ماریہ نصرانی کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے شوذب میں نے تو یہ جانا تھا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کا انداز کبھی بدلہ نہیں کرتا، ان کا کردار کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ لیکن شوذب یہ کہتا ہے کہ اے ماریہ تو میرے گھر میں ہے اور میرے گھر میں رہتی ہے، میرے سائے میں رہتی ہے، تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی، تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ بات آگے بڑھتی تو ایک مرتبہ شوذب کہہ اٹھتا ہے ماریہ یہ بتا تو علی کی اتنی بڑی دیوانی کیوں ہے؟ آپ غور کریں گے ناظرین کرام، اس واقعے سے بہترین درس ملنے والا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ ماریہ نصرانی کہتی ہے شوذب تجھے خبر نہیں، مجھے تجھ سے جب عشق ہوا یہ تو تجھے خبر ہے، لیکن جب میں علی کی دیوانی ہوئی تجھے یہ خبر نہیں ہے۔ کہا بتا علی کو تو کیسے جانتی ہے؟ نصرانی ہو کر تو علی کو کیسے جانتی ہے؟ ماریہ کہتی ہے شوذب علی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جب میں 2 یا 3 برس کی تھی، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، کوفے میں کوئی کسی کو نوالا دینے کے قابل نہیں تھا، کوئی کسی کو بچانے کے قابل نہیں تھا۔ دیکھیے آج کا کردار دیکھیے ذرا ہمارے یہاں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کو خبر نہیں ہے کہ موت کہاں پر ہے، ایک وبا کا ڈر ہے، توجہ دوستو، ایک وبا کا ڈر ہے، لہذا ہم دوسروں کی خبر گیری نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن علی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں کہ سامنے موت کھڑی بھی ہو لیکن علی اپنا کردار نہیں بھولتا، علی ید اللہ ہونا نہیں بھولتا ہے۔ ماریہ نصرانی کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا ہے ماں یہ بتا تو عیسیٰ کو یاد کرتی ہے؟ 2 دن گزر گئے لیکن عیسیٰ مدد کرنے تو نہیں آئے۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ نہ کرے اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی بھوکا اور پیاسا رہے، یہ دعا ہے میری۔ ماریہ نصرانی کہتی ہے اے شوذب تجھے خبر ہے؟ سن جو میں تجھے بتانے جا رہی ہوں، 3-4 سال برس کا میرا سن تھا، عیسیٰ کو پکارتے پکارتے 3رے دن میری آنکھ لگ گئی، ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے میں سو رہی تھی، ماں نے بہت بہلا کے مجھے سلایا تھا۔ قسم سے دل خون کے آنسو روتا ہے اس دور میں کہ جب خبریں یہ ملتی ہیں کہ ایک ماں اپنے 4 بچوں کو بہلا کے سلا رہی ہے۔ توجہ دوستو، آپ لوگوں کو اللہ اور توفیق دے لوگوں کو مدد کرنے۔ ماریہ نصرانی کہتی ہے
کہ تیسرا دن تمام اگر ہو جاتا تو عیسیٰ سے میرا ایمان اٹھ جاتا، لیکن مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ دق الباب ہوتا ہے، ماں مجھے سنبھالتی ہے کہ بچی اٹھنے نہ پائے، بڑے ہی منتوں سماجتوں سے بہت ہی بہلا پھسلا کے بچی کو سلایا تھا۔ ایک ماں کا کردار دوستو دیکھیے گا، غور کریے گا کہ ماں کے لیے مسائل کتنے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ماریا کی والدہ یہ سوچتی ہے کہ دق الباب ہوتا ہے، اگر دروازے پہ کوئی سائل ہوا تو اسے جواب کیا دوں گی؟ لیکن بچی نے ایک مرتبہ ماں کو جھجھوڑا، ماں دروازہ کھول دے، کہ بیٹی دروازہ کھول تو دوں، اگر اس نے اللہ کی راہ میں کچھ مانگ لیا، ہمارے گھر میں تو پہلے سے کھانے کو نہیں ہے، ہم اس کی مدد کیا کریں؟ ایک نصرانی ہو کہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، فرقے میں الگ الگ تو ہو سکتے ہیں لیکن دل سب کا ایک ہوتا ہے۔ جو شیعہ کے دل میں سینے میں دل دھڑکتا ہے وہی سنی کے بھی دل میں دھڑکتا ہے، وہی ہندو کے دل میں بھی دھڑکتا ہے، سینے میں بھی دھڑکتا ہے۔ سب کا مزاج اللہ نے ایک بنایا ہے، دل ہے تو اس میں دھڑکن ہے، جب بھی دھڑکے گا تو انسانیت کو، انسانیت کے لیے دھڑکے گا۔ دوستو دروازہ کھولتی ہے، دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، مایوس ہو کے پھر دروازہ بند کرنا چاہتی، ایک ہاتھ بلند ہوتا ہے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، آنے والے تو کون ہے؟ میری بچی بھوکی اور پیاسی ہے۔ روٹیوں کی ٹوکری اٹھا کر علی نے اپنے ہاتھوں سے گھر کے اندر تشریف لے جا کر ماریہ نصرانی کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا ہے۔ تو علی کو اس لیے ید اللہ کہتے ہیں کہ علی نے وحدانیت کو بچانے کے لیے نصرانی کو اپنے ہاتھوں سے زانوں پہ بٹھا کر اللہ کا پرچار کرنے کے لیے، کہ مقصد خدا یہی ہے، ایک نصرانی کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا۔ اور جب تک یقین مانیے مولا زندہ رہے یہ عمل مولا کا مسلسل تھا، لیکن وہ دن کہ جب ماریہ نصرانی کی والدہ یہ کہتی ہے، بیٹی تجھ کسے یاد کر رہی؟ ماریہ کہتی ہے، ماں 3 دن ہو گئے، یہ بتا مجھے کھانا کھلانے والا نہیں ہے، مجھے پیار کرنے والا کہاں گیا؟ 3 دن ہو گئے ماں، وہ نہیں آیا۔ ماریہ نصرانی کی والدہ یہ کہتی ہے، بیٹی جس کا انتظار تو روز کیا کرتی تھی، میں چاہتی ہوں آج اس پیالے کا دودھ لے جا کر تو اسے دے دے۔ کہتی ہے، ماں میں اسے دودھ کیوں لے جا کر دوں؟ کہ اس لیے کہ آج کے بعد وہ نہیں آئے گا۔ ارباب اعضاء مصائب میں نے پڑھ دیا۔ ماریہ کہتی ہے، ماں اسے کیا ہو گیا؟ کہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے وار سے اجرکم اللہ، خدا اس کائنات کو اس مہاماری، اس بیماری سے نجات دے دے، میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے دوستو عجیب مرحلہ ہے کہ مالک ہم علی کا تابوت نہیں اٹھا سکے،
جس کی اس علی کا رشتہ اپنے معبود سے ایسا ہے، خبر ملتی ہے کہ دشمن مسجد میں لیٹا ہے۔ ہم نے مسجدیں چھوڑ دی، مسجدوں میں عبادت کرنے جانا ہم نے بند کر دیا، لیکن علی نے بتایا میسج یہ ہے دوستو کہ جس کا رشتہ اللہ سے ہوتا ہے وہ مسجد کو نہیں چھوڑتا ہے۔ علی کو خبر تھی، ہمیں ذرا سا معلوم ہو گیا نا، گھر سے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو جائیں، لیکن علی کو بتایا گیا مولا دشمن آپ کی طاق میں ہے، پھر بھی علی۔ تو دوستو، عشق معبود میں علی نے بتایا کہ ہم اپنے گھر کو ترجیح نہیں دیتے۔ پوری کربلا میں نے پڑھ دی، علی کو بھی معلوم تھا دشمن مسجد میں ہے، لیکن کہا میرا رشتہ اس خدا سے ہے، مجھے گھر میں رہ کے جان نہیں بچانا ہے۔ اور یہی حسین سے بھی کہا گیا حسین آپ عراق نہ جائیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لیکن حسین کو معلوم تھا میرا قاتل کربلا میں، جس کے سامنے خدا کا عشق ہو، پھر اسے اپنی جان سے عشق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ارباب اعضا، عالم یہ ہے کہ میرا مولا مسجد سے گھر لے آیا جاتا ہے۔ مولا خود سے نہیں آئے، مولا کو چٹائی میں، یہ ہماری زبان میں، کمبل میں لپیٹ کے گھر لایا گیا۔ ہائے مولا میں آپ کے قربان جاؤں کہ جب آپ کو اٹھا کے لایا گیا تو آپ کے جانثار آپ کے بیٹے سبھی موجود تھے، سہارا دینے کے لیے لوگ موجود تو تھے نا، لیکن حسین جب کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے اجرکم اللہ، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں دوستو، ایک بہترین وصیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ وصیتیں تو بھری ہوئی ہیں، لیکن اہم وصیت جو میسج مجھے دینا ہے دوستو، مجلس میں اگر میسج نہ ہو تو میں نہیں مانتا کہ وہ مجلس ہے، اور میسج بھی علی کا میسج ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی نے اس خدا کے میسج کو پہچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہاں ارباب اعضا، علی نے کہا میرے لال حسن، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، ان کا خیال کرنا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اور جو وصیتوں میں وصیت میں کہنے جا رہا ہوں دوستو، وہ آپ کو ضرور جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ علی نے فرمایا میرے لال حسن، دیکھو خدا کے گھر کی حفاظت کرنا، جاتے جاتے علی نے خدا کے گھر کی حفاظت کی وصیت کی۔ اے پروردگار، علی کے آخری سجدے کی تجھے قسم ہے، ہماری مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی پرمیشن دلوا دے۔
اور باب ازا مولا کائنات نے وصیتیں کر دی، وہ وقت آ گیا کہ اب علی کا جنازہ اٹھایا جائے۔ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے تابوت نہیں اٹھایا گیا، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ ضرور رو لینا، اور یہ خدا سے دعا کرنا جب تک زندگی رہے، جب تک زندگی رہے بس ہم علی کے رہے، بس ہم علی والے رہے، علی کی ولادت میں خوشی، علی کی شہادت میں غم، اس کے علاوہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے پروردگارا جو علی کے بغیر گزرے۔ مولا کائنات کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ تو رہے ہوں گے ہر سال کہ جب جنازہ اٹھتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہماری اور بہنیں، سب کی یہ تمنا ہوتی ہے اللہ اگر موت آنی ہے تو آج ہی آ جائے۔ سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ موت اگر آئے تو آج آ جائے۔ 21ویں رمضان، 2 ہی دن تو آدمی موت کی تمنا کرتا ہے، ایک 21ویں رمضان، ایک روز عاشورا۔ مجھے لمبے چوڑے مصائب نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ مصائب زیادہ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا ہے، مصائب تو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ آنسو پڑھنے سے نہیں نکلتے ہیں، محسوس کرنے سے نکلتے ہیں۔ اور باب ازا علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شان و شوکت سے حسنین موجود ہے۔ مجھے پورا مصائب نہیں پڑھنا ہے، بس بتانا یہ ہے کہ علی کو ید اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جنازہ لے کر قبرستان میں پہنچتے ہیں حسنین علیہ السلام، بابا کو دفن کیا۔ آپ کو آنسو نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں۔ علی کو دفن کر دیا گیا، آپ کو آنسو نہیں نکلے گا، مگر ابھی آپ کو آنسو نکلے گا۔ علی ایک کردار کا نام ہے جس نے دنیا کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، عبادت کا طریقہ عطا کیا، اسے علی کہتے ہیں۔ اگر یہ دنیا پہچان لے کہ علی کیا ہے تو میرا چیلنج ہے دوستو، ساری دنیا میں فقط ایک ہی نعرہ گونجے گا، علی مولا کا۔ اور باب ازا حسنین علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، محسوس کیا ہوتا ہے؟ کوئی نابینا ہے، کوئی بیس آ رہا ہے، صحرا میں آواز بلند ہے، ہائے مجھے کھانا کھلانے والا کہاں گیا، ہائے غریب کی مدد کرنے والا کہاں چلا گیا۔ حسنین علیہ السلام ایک دوسرے سے باتیں کرتے، بھیا یہ کون رو رہا ہے، یہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ اپنے باپ کو ابھی ابھی دفن کیا ہے نا، ابھی ابھی دفن کیا ہے، بے سہارا کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا ماں کا لال جو باپ کا جنازہ دفن کر کے محتاجوں کی مدد کرے؟ یہ فقط حسین کا کام ہے۔ حسنین علیہ السلام قریب پہنچتے ہیں، کیا دیکھا؟
پریشان حال شخص ہے جس کا جسم گواہی دے رہا ہے کہ اس کو کھانا نہیں ملا 3 دنوں سے۔ ہمارے ہندوستان میں ایسی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ چہرے سے پتہ چل گیا کہ اس مہاماری میں اسے کھانا نہیں ملا، اسے پانی نہیں ملا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے ناظرین اکرام ضرور ملاحظہ کیجئے گا اور دعا کیجئے گا ہماری قوم کے نوجوانوں کو خدا توفیق دے تاکہ اسی طرح عمل خیر انجام دیتے رہے اور آپ لوگوں کو مجلسیں سناتے رہے۔ پوچھا بھائی یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے مجھے کھانا کھلانے والا نہیں آیا ہے، مجھے پانی پلانے والا نہیں آیا۔ کہا بھائی یہ بتا تو تجھے کھانا کھلانے آتا تھا، جو تجھے پانی پلانے آتا تھا 3 دن ہو گئے نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ کیا تو نے کبھی اس سے اس کا نام پوچھا؟ کہ میں نے 12 اس کا نام پوچھا، جب بھی پوچھا اس کا جواب یہ تھا ایک بندہ خدا ہے جو بندہ خدا کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا جاتا تھا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا جاتا تھا۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا تھا درختوں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر، سمندروں کی آواز آتی اللہ اکبر، ذرات کی آواز آتی تھی اللہ اکبر۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہو۔ شہزادے لپٹ گئے، وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا جسے ابھی ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ کہا شہزادو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اس کی قبر پہ پہنچا دو۔ شہزادوں نے سہارا دیا اس پریشان حال کو، مولا نے قبر تک لا کے کہا یہی علی ہے، یہی تیرے راضی کی قبر ہے۔ اپنا سر قبر علی پہ مار کے کہتا ہے جب کھلانے والا نہیں رہا میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ روح جنت کو پرواز کر گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد وآل محمد تمام شیعان حیدر کرار کو شہزادی کی امان میں، بحق محمد وآل محمد پروردگارہ اگلے برس جب یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں توفیق عطا کر، ماحول ایسا نہ ہو، اس لیے کہ ہم اس برس بڑے صبر سے ہم نے کام لیا ہے لیکن علی کے بغیر جینا مشکل۔ پروردگار ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے، کردار علی اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مہاراج کرام کو طول عمر عطا فرما، بزرگان کو زندگی عطا فرما، بحق محمد وآل محمد جو لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بلا فرق مذہب و ملت، اللہ علی ابن ابی طالب کے صدقے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے